أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. صدق الله العظيم. ذلكم یہ خیر بہتر ہے لکم تمہارے لیے عندہ نزدیک پاس بارئکم باری بنانے والے کو خالق کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ مراد ہے. عندہ بارئکم تمہارے خالق کے نزدیک. فتابہ پس متوجہ ہوا وہ علیکم تم پر. انہو بے شک وہی تواب توبہ قبول فرمانے والا الرحیم مہربانی فرمانے والا رحم فرمانے والا ہے. سورۃ البقرہ اس کی آیت نمبر 54 یہ تلاوت کی گئی. اس کا پہلا حصہ کل عرض کیا تھا. رب العالمین نے قوم بنی اسرائیل کی توبہ کا تذکرہ فرمایا ہے اس آیت کریمہ میں. اور ان کی توبہ کیا تھی؟ یعنی اپنے آپ کو قتل کرنا، یہ ان کی توبہ تھی. جیسے ہمارے کوئی آدمی کسی کو قتل کرتا ہے تو ہماری شریعت بھی یہ کہتی ہے کہ یہ اب اس کے ورثاء کو اختیار دیا جائے، وہ چاہے اسے قتل کرے چاہے اسے معاف کر دے. تو ان کی توبہ قتل نفس جو تھی یہ اللہ نے حکم دیا تھا، کیونکہ صرف یہ کافر نہیں تھے بلکہ مرتد تھے. اور مرتد ہماری شریعت میں بھی واجب القتل ہے کہ یہ کلمہ پڑھتے تھے اور پھر ان کی عقل ماری گئی کہ انہوں نے ایک چھوٹا سا گائے کا بچھڑا جو ہے نا وہ تیار کیا سامری نے، اور اس کا نام موسیٰ بن ظفر تھا سامری کا بھی. اور انسانیت جب اس کی عقل ختم ہو جاتی ہے تو یہ پھر خالق کو بھول جاتا ہے اور مخلوق ہی اسے خالق نظر آنے لگ جاتا ہے. تو اس نے کیا کہا تھا کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ کو ڈھونڈ رہے ہیں، اللہ ادھر نہیں ہے، اللہ اس بچھڑے میں حلول کر چکا ہے. اسی لیے ایک فرقہ حلولیہ بھی ہے، حلولیہ، جو کہتے ہیں کہ اللہ جو ہے نا وہ بندے میں کسی چیز میں بھی حلول کرتا ہے. بہرحال اب ان کی یہ جو توبہ تھی کہ ان کو قتل کیا جائے گا، اور جو توبہ چاہتے ہیں وہ اپنے آپ کو پیش کر دیں، اور جو پیش کریں گے آخرت کے دائمی عذاب سے وہ بچ جائیں گے. اسی لیے رب العالمین نے فرمایا ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تمہارے خالق کے نزدیک، اور یہ اس کی مہربانی ہے. تو یہ حکم آتے ہی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اعلان فرما دیا. تو 3 قسم کے لوگ جو کل کے درس میں بیان ہوئے تھے، اسی لیے حضرت
ہارون علیہ السلام ان کے ساتھ کچھ لوگ تھے جنہوں نے اس کی عبادت نہیں کی تھی. 3 قسم کے جو لوگ تھے، ایک جنہوں نے پوجا کی، اور ایک جنہوں نے پوجا نہیں کی اور منع بھی کیا، اور تیسرا وہ تھا جو پوجا تو نہیں کی لیکن منع بھی نہیں کیا تھا. تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ ننگی تلواریں لے کر جاؤ اور ان کو قتل کرو. ان کی یہ توبہ ہے. یا معاشرہ بنی اسرائیل، حضرت ہارون علیہ السلام ایک بلند جگہ پر چڑھ کر یہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اے بنی اسرائیل کے گروہ، انا اخوانکم، بے شک تمہارے بھائی، اتوکم، آئے ہیں تمہارے اوپر، تمہارے پاس، شاہرین سیوفہم، تلواریں کھینچے ہوئے، یریدون، چاہتے ہیں، ان یقتلوکم، یہ کہ وہ تم کو قتل کر دیں. فاتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو، واصبروا، اور صبر کرو. یعنی مقتولین کو یہ کہا جا رہا ہے کہ خوف خدا کا تقاضا یہ ہے کہ تمہیں قتل کیا جائے گا. لیکن اس امت کی توبہ کیا ہے؟ صدق دل سے توبہ کرنا. مرتد کو بھی 3 دن کی احناف کے ہاں مہلت دی جاتی ہے. پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے اور اپنے گناہوں پر شرمندگی اختیار کرتا ہے تو خلاق عالم اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے. اگرچہ اس شخص نے ایک ہی دن میں 70 گناہ کی ہو، 70 مرتبہ. اور یہ اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ الرحیم ہے، اور اس کی مہربانی، اس کی رحمت کا تقاضا ہے. تو بہرحال اس وقت کے یہودی اور آج کے یہودی، ان میں بہت فرق ہے. کہ اس وقت کے یہودی وہ توبہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو قتل کروانے کے لیے تیار ہے، اور آج کے یہودی شرمندگی بھی پیدا کرنے کے لیے تیار نہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ نے جب بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا کہ قتل کیا جاؤ گے تو انہوں نے رضامندی ظاہر کی اور اپنے رب کے حکم کو قبول کیا. تو پھر ان کو خنجروں سے، تلواروں سے قتل کیا گیا. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت حسن بصری، بہت سارے صحابہ کرام وہ فرماتے ہیں کہ جو مقتول ہوئے ان کی تعداد 70,000 تھی. پھر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، لوگوں کے کہنے پر تو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا. اس کے بعد اب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام وہ لے کر آئے تھے تورات،
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے 70 آدمیوں کو طور پہاڑ پر لے جانے کے لیے، وہ بڑے بڑے جو قبیلوں کے سردار تھے ان کو انتخاب کیا ان کا کہ یہ جو اس بچھڑے کی پوجا کی گئی اس کی معذرت کرے، توبہ کرے۔ سب نے روزہ رکھا، غسل کیا، نئے کپڑے پہنے۔ جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر پہنچے تو انہی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ رب العالمین کی بارگاہ میں التجا کیجیے کہ اللہ اپنا کلام ہمیں سنائے۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک خوبصورت نورانی بادل ظاہر ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اس میں چلے گئے، اور جو نیچے بنی اسرائیل لیے کھڑے تھے ان سب نے اللہ کا کلام سن لیا، جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے۔ جب کلام الہی ختم ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بادل سے باہر نکلے تو ارشاد فرمایا کہ کیا تم نے اللہ کا کلام سن لیا؟ اس پر انہوں نے کہا کہ ہم اس وقت تک یقین نہیں کریں گے جب تک اعلانیہ طور پر اللہ ہمارے سامنے آ کر ہمیں نہ کہے کہ میں اللہ ہوں اور یہ میری کتاب، میرے احکامات ہے اور یہ میرا پیغمبر ہے۔ یعنی کتنی بدقسمتی اور کتنی بدبخت قوم کہ تمام وہ مصر والے حالات سامنے رکھے جائیں اور فرعون کا ظلم و ستم اور اس کا ان کو بے دردی سے قتل کرنا، بچوں کو قتل کرنا، عورتوں کو باندیاں لونڈیاں غلام بنا کر ان سے کام لینا اور ان سے بھی کام لینا، تمام چیزیں دیکھ کر اور حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کے لیے سمندر میں، پانی میں سڑکوں کا بننا، دیواریں بیچ میں آنا، ان کے لیے سڑکیں بن گئی اور ان کے لیے غرق کا ذریعہ بن گئی وہی سڑکیں۔ یعنی یہ سب چیزیں دیکھ رہے تھے۔ تو اگلی آیت میں آئے گا انہوں نے پھر اور مطالبہ کر دیا وہاں جا کر۔ اسلام اصل میں تابعداری کا نام ہے، فرما برداری جس میں آئے گی وہ کامیاب ہوگا، اور جو اس میں مطالبے کرے گا، نکتہ چینیاں کرے گا، اعتراضات ذہن میں اٹھائے گا، وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ انسانوں کو اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں۔ رب العالمین ہمیں اپنے تمام احکامات ان کو ہر اعتبار سے کامل مکمل سمجھ کر یقین کامل نصیب فرمائے اور ان کو عملی زندگی میں اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔